اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ 44 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اس میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، لیکن خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بے عمل ہے وہ کسی کو نیکی کا حکم ہی نہ کرے، واعظ ہی نہ کرے۔ یہ شیطانی چال ہے کہ انسان کو وہ ورغلاتا ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی تم کو بہت سیکھنا ہے، بہت اچھے عمل کرنا ہے، اس کے بعد بات کرنا لوگوں کے سامنے، اس سے پہلے نہیں کرنا۔ یہ وقت نہیں آنے والا ہے۔ یہ سمجھ جانا چاہیے کہ انسان کامل نہیں ہے، وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، زندگی بھر موت تک کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جتنا بھی علم ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ شیطان کی چال میں پھنس جائیں گے اور کسی کے سامنے کوئی اچھی بات نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں جو واعظ ہے، جو واعظ کرنے والا ہے، جو عالم ہے، اس کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جو بے عملی کی زندگی گزار رہا ہے اس کو بھی جو ہے یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عمل والا بنا دیں گے۔ لیکن جو اصل میں واعظ ہے، جو عالم ہے، اس کو بے عمل اور بد عمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں میں پھر تخصیص کیا ہے؟ اصل میں بے عملی تو جو ہے جائز ہی نہیں ہے کسی کے بھی لیے، چاہے وہ واعظ ہو چاہے غیر واعظ ہو۔ بے عملی خراب بات ہے، عمل اچھا عمل ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں تخصیص واعظ کے لیے اس لیے ہے کہ واعظ کے واسطے جو ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی قابل ملامت چیز ہے اور بڑا سنگین جرم ہے۔ جانتے بوجھتے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں بچتا اپنے مولا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے بتانے کے لیے کہ میں نہیں جانتا تھا۔ اس کے بالمقابل جو غیر واعظ ہے، جو عالم نہیں ہے، جاہل ہے، تو وہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو عذر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل کا جاہل ہی رہ جائے، زندگی بھر علم ہی حاصل نہیں کرے۔ اس کے ایک الگ مطلب ہے، اس کے لیے تو جو ہے وہ جو گناہ کیا ہے علم حاصل نہیں کرنے کا، اس کی سزا اس کو ملنے والی ہے، اس لیے کہ دنیا بھر کا علم اس نے حاصل کیا، لیکن علم دین کو حاصل کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے۔ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ سنو ہی نہیں بات، معلوم ہی مت کرو، اس لیے کہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ بات چلنے والی نہیں ہے۔ نہیں سنیں گے بھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیوں نہیں سنے تھے، کیوں نہیں معلوم کیا تھا، کیوں علم حاصل نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں چلے گا کہ جو ہے مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں علم حاصل نہیں کیا تھا، دنیا بھر کا علم تم نے حاصل کیا تھا، یہ علم کیوں حاصل نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ یہ الگ بات ہے۔ لیکن جو واعظ ہے، جو عالم ہے، اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اچھے عمل کرنے والا ہو، بد عمل نہ ہو، بے عمل نہ ہو، بلکہ عمل کرنے والا انسان ہو۔ یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ عمل کرتے ہیں۔ وہ اگر بے عملی کی زندگی گزارے گا، بد عملی کی زندگی گزارے گا تو ایک نمونہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے، ویسا ہی عمل دوسرے لوگ بھی کرنے لگیں گے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب واعظ اور عالم جو ہے کسی سے بات کہتا ہے تو اگر وہ عمل کرنے والا ہے، باعمل ہے، تو پھر اس کی بات میں اثر ہوتا ہے، اور اگر باعمل نہیں ہے تو اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا ہے، اور ایک دین کا مذاق بن جاتا ہے۔ اگر عالم اور واعظ کچھ بات کہہ رہا ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاق بنا رہا ہے وہ دین کا۔ ایسے ہی عالموں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کی زبانوں کو آگ کی خینچیوں سے کاٹا جائے گا، کیونکہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ اس لیے اس میں جو ہے وہی حکم ہے کہ وہ جو واعظ ہے، جو عالم ہے، اس کے لیے کہ وہ باعمل ہونا چاہیے، عمل اس سے جو ہے خالی نہیں ہونا چاہیے، بد عملی کی زندگی اس کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ تم کتاب بھی پڑھتے ہو
تم کو سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود تم ایسی زندگی کیوں گزارتے ہو؟ تم لوگوں کو تو کہتے ہو اچھا عمل کرنے کے لیے، لیکن خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ شاق ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون، جو سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ واستعینوا بالصبر والصلاۃ کہیں ہیں پہلے تو انہیں دو باتیں کہی گئی ہے، اس میں دو بیماریوں کا علاج ہے اصل میں، حب مال اور حب جاہ۔ حب مال اور حب جاہ ایک قلب کی بیماریاں ہیں، اس کی وجہ سے انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اجیران ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو انسانی تاریخ اٹھا کر کہ دنیا بھر کی جو فساد اور خون ریزیاں اور لڑائیاں ہوئی ہیں، اگر اکثر جو ہے انہی وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے کہ حب مال اور حب جاہ، مال کی محبت اور جاہ اور اقتدار کی ہوس کی وجہ سے یہ جو ہے فساد برپا ہوتے ہیں دنیا میں زیادہ تر۔ تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ حب مال، اصل میں حب مال کیا چیز ہے؟ مال کی محبت۔ مال کی محبت میں انسان کتنا خراب ہو جاتا ہے اس کا اندازہ اس کو نہیں ہوتا، کہ وہ بخیل اور کنجوس ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پاس جو مال ہے اللہ کا دیا ہوا، وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خود اس کو استعمال کروں، اور اس وجہ سے لوگ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں، اس کے دشمن بنتے جاتے ہیں، اس سے لڑائیاں جھگڑے ہوتی ہیں، فساد برپا ہوتا ہے، اور پھر خود غرض ہو جاتا ہے انسان، صرف سیلف سنٹرڈ ہو کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ مال اس کو مل جائے، بس کہیں سے بھی مل جائے، اس کے لیے جو چاہے اسے کرنا پڑے۔ آج دیکھیے آپ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اشیاء میں جو ملاوٹیں ہو رہی ہیں، یعنی کوئی چیز خالص آج نہیں مل رہی، اس کی وجہ سے ہزاروں بیماریاں لوگوں کو آ رہے ہیں، انسانیت کو ہلاک کر رہا ہے، وہ تباہ و برباد کرتا ہے، صرف کس وجہ سے؟ یہی انسان ہے جو دوسرے انسان کو مار رہا ہے۔ دواؤں میں ملاوٹ، کھانوں میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، آج کوئی چیز ملاوٹ سے خالی نہیں ہے۔ یہ صرف مال کی محبت، انسان کو زیادہ مال چاہیے اس کو، اس لیے وہ خالص اور غیر خالص دونوں کو ملا دیتا ہے اور پیش کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے، جھوٹ کہہ کر، ملاوٹ کر کے۔ اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی، اور لوگوں کا مال کو ہڑپ لینا، دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ ساری چیزیں اپنی تجوریوں کو بھرنے کی کوشش کرنا، زیادہ سے زیادہ مال اس کو چاہیے، اس کے لیے چاہیے، اس کے بال بچوں کے لیے چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں، چاہے لوگ مر جائیں، ان کا خون نچوڑ کر غریبوں کا جو ہے اپنی تجوریوں کو بھرنا چاہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے لے کر بھی انسان خوش ہو جاتا تھا، لیکن آج اتنی ہوس اور اتنی حرص ہو گئی ہے کہ اس کو کتنے بھی پیسے بس نہیں ہوتے۔ آج دیکھیے آپ جو سکیمز ہو رہے ہیں، کیسے سکیمز ہو رہے ہیں ہندوستان میں، خود لاکھوں کروڑ کے، جو آپ زیروز نہیں لگا سکتے، فیگرز نہیں ڈال سکتے، اتنا اماؤنٹ، کئی لاکھ کروڑ، 2 لاکھ کروڑ، 3 لاکھ کروڑ، کتنے ہوتے ہیں؟ 2 لاکھ 3 لاکھ کروڑ۔ آپ کی 100 نسلیں بھی اگر بیٹھ کے کھائیں گی تو بھی وہ مال ختم نہیں ہوگا، اس کے باوجود اور حرص اور ہوس اور چاہیے مال۔ یہ محبت ہے مال کی، یعنی حب مال میں انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اس کو اس کے ذریعے سے جو راحت اور خوشیاں ملنی تھی، وہ راحت اور خوشیاں اس کو نہیں مل سکتی، اور تباہی و بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے وہی مال اس کے لیے۔ تو یہ ایک بیماری اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، حب مال۔ اور دوسرا جو ہے حب جاہ، یعنی اقتدار کی ہوس، اپنے آپ کو بڑا دکھانا، اور جو ہے لوگوں کو ذلیل سمجھنا، غرور، تکبر، اس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا، قتل و خون کرنا، فساد کرنا، خون ریزیاں کرنا۔ یہ 2 بیماریاں ہیں انسان کی، جو اس کی وجہ سے دنیا میں بہت سے فساد ہوتے ہیں، زیادہ تر اکثر فسادات اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، 2 جو ہے اس کے نسخے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ انسان کو جو حب مال ہے، مال کی محبت، وہ کیسے ختم ہوگی اور کیسے کم ہوگی؟ صبر کے ذریعے سے۔ صبر اختیار کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اصل میں صبر کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر صبر کا تصور جو لوگوں میں جو ہے پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی یعنی مشکل پیش آ جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے جانی یا مالی، تو وہ اس کو جو ہے سہ لینا، اس کو برداشت کر لینا، یہ صبر ہے۔ یہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے۔ صبر کے 3 درجات ہیں، یہ بھی ایک صبر کا درجہ ہے کہ کوئی آپ کو مصیبت پریشانی ہو جائے، کوئی نقصانات ہو جائیں تو اس کو سہ لینا، یہ صبر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا نمبر کا جو صبر ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو تکلیفیں پیش آتی ہیں آپ کو اس کو سہ لینا۔ کئی ایک چیزیں ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے آپ کو، نماز پڑھنے کے لیے آگے ہی آیت آ رہی فوراً اس کے بعد کہ بہت تکلیف اور مشقت اٹھانا پڑتا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے نماز پڑھنا، خاص طور پر فجر کی نماز میں دیکھیے کتنے لوگ آج آ رہے ہیں مسجدوں میں، یعنی چند لوگ آتے ہیں نمازی ہیں، 4 نماز پڑھتے ہیں لیکن 5ویں نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اس لیے کہ نیند پیاری ہے ان کو۔ ایسے ہی بہت سے ایسے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ احکامات پر پابندی کرنے کے لیے انسان کو مشقت اور تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، اس پر صبر کرنا۔ تیسرا سب سے اعلیٰ درجے کا جو صبر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ جو چیزیں ہیں، حرام چیزیں، وہ حرام چیزوں سے بچ جانے کے سلسلے میں اس کو تکلیف اور جو مشقت جو اٹھانا پڑتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ اس لیے کہ کوئی کام، کوئی حکم کو انجام دینے میں تو اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن جو منع کردہ جو چیز ہے، جو حرام چیز ہے، اس سے رک جانے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ اندازہ کر کے دیکھیے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ یعنی خوب فائدہ کماتا ہے، تو اگر اس کو یہ کہہ دو کہ اللہ کے لیے رک جاؤ، جھوٹ مت کہو، تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو۔ ہو سکتا ہے کہ کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہو جائے اس کا وقتی طور پر، یا اور کوئی ایسے کام ہے جو کرتا رہتا ہے، وہ اس کی عادت ہو گئی ہے اس کو۔ اگر اس سے کہہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم رک جاؤ، اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام مت کرو، تو اس سے رکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ یہ 3 درجے ہیں صبر کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے حب مال کی محبت میں انسان کیا کیا کر لیتا ہے، اس کے لیے صبر کر لو، صبر اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہوات اور لذات جو ہوتی ہیں انسان کی، اس کو قابو میں کر لینے کی کوشش کرو، کیونکہ شہوات اور لذات کو حاصل کرنے کے لیے مال کی فراوانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی انسان کی بیماری ہے کہ انسان کے پاس جو خواہشات نفس اور شہوات اور لذات حاصل کرنے کی جو تڑپ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ مال کو زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ مال آئے گا تو زیادہ میں اپنی خواہشات کو پورے کروں گا۔ تو اگر انسان اس پہ روک لگانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ اعتدال پر لا دیں گے، وہ خواہشات خود بخود کم ہوتی جائیں گی۔ لیکن اگر وہ کوشش نہیں کرے گا تو حب مال بھی اس کا بڑھتے جائے گا، اور اس کی خواہشات اور لذات اور جو حاصل کرنا، جو ہر چیز حاصل کر لینے کی جو خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ اور مزید بڑھتے جائے گی۔ اس کے بعد اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اور کوئی لمٹ نہیں رہے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ تم صبر کو اختیار کرو۔ صبر کو اختیار کرو گے تو جو چیزیں تم سے چھوٹ رہی ہیں، جو تم کو تکلیف نہیں پہنچائیں گی، بلکہ تم اس کو جو ہے آسانی کے ساتھ سہ پاؤ گے۔ اور دوسرا جو ہے جو حب جاہ ہے، وہ اس کو نماز کے ذریعے سے مدد لو فرمایا ہے۔ یعنی حب جاہ اقتدار اور اقتدار کا نشہ اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، مغرور ہو جانا، تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، یہ نماز سے دور ہو سکتا ہے۔ نماز کے ظاہری اور باطنی جو افعال ہیں، اس میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ نظریں جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے اپنے رب کے سامنے، اپنے مولا کے سامنے۔ اتنی خاکساری، اگر صحیح طور پر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی عاجزی اور پستی اور ذلت اللہ کے سامنے اس کی ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ وہ جو غرور اور تکبر اس کے پاس آ گیا تھا وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی وجہ سے وہ حب جاہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہے صبر کی وجہ سے جو حب مال اس میں پیدا ہو گیا تھا وہ خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نسخہ ہے اور بہترین دوا ہے وہ بیماریوں کی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کہ نماز کو جو ہے پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، مگر ان لوگوں پر نہیں جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو بے نمازی ہے وہ جو ہے نماز کی پابندی کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ کوئی اگر بے نمازی ہے تو آپ اس سے کہیے کہ روزانہ 5 وقت با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ آ کر شریک ہو جاؤ، وہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ملے اس کو۔ ممکن ہی نہیں اس کے لیے، دنیا بھر کے کام کر لے گا لیکن نماز کے لیے آنا اور با جماعت نماز پڑھنا اور 5 وقت اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جس کا عقیدہ آخرت ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن میرے رب، میرے مالک، میرے مولا کو مجھے منہ دکھانا ہے، اور پھر اس وقت وہ مجھ سے حساب کتاب لے گا، اور جو حکم اس نے دیا تھا وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے وہ احکامات پورے کیے یا نہیں کیے، نماز پڑھنے کا میں نے حکم دیا تھا، نماز کو قائم کرنے کا،
تم نے نماز کو قائم کیا نہیں کیا. یہ جو ہے جس کے دل میں یہ بات ہوگی، جو فکر ہوگی، تو پھر اس کے لیے نماز کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا، نماز کو پڑھنا نہیں. اور جو نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، جس کے پاس عقیدہ آخرت ہے ہی نہیں، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہی مر چکا ہے، تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرتا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے نمازیں فرض کیے ہیں اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایک دن میرے مالک کے پاس مجھے جانا ہے، اس کے روبرو حاضری ہے اور پھر وہاں پر مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں سوچ رہا ہے، اس لیے وہ نماز کو نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کو ادا نہیں کر رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن خشوع رکھنے والے، جو ڈرنے والے جو لوگ میرے بندے ہیں، ان پر بہت ہی آسان ہے. ان کو چھوڑنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ نماز کو چھوٹ جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً اس کی قضا کرنے کی فکر کرتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اپنے رب سے ایک دن ملنا ہے اور اس کے پاس ہماری حاضری ہے اور اس کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نمازوں کا پابند بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.